السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سو گائز آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں فارغ بندے کا ایک ہی کام ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا لے۔ چلو بھائی، انجینئر صاحب کا اعتراض تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے بھی رکھوں۔ چلو 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 ہمیں بتائیے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی دین کے حوالے سے کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، چھکا ہے کہ نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا، چل۔ میں نے آپ کا پورا پوڈ کاسٹ دیکھا۔ تو کون سا تیر مارا؟ ایسا کون سا احسان کیا دنیا پر؟ آپ واحد ہیں یہ پوڈ کاسٹ کرنے والے جنہوں نے انجینئر صاحب کو ہلا کے رکھ دیا۔ نہ چھیڑا کرو ملنگا نو، میں تو منع کیتا ہے۔ آپ کو ویسے آپ مجھے بتائیں اس طرح ہو سکتا ہے؟ میں اس پہ کیا آنسر کروں آپ کو؟ بس یہ آپ نے اچھا کیا، ہنسنا ہی چاہیے، میں بھی ہنستا ہی ہوں، میم بننی چاہیے۔ تو واپس آ جائیں اس طرف۔ جب آپ نے اس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار کے بارے میں یہ سوال کیا کہ ان کو دنیا اللہ کا ولی مانتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کوئی مجھے اس سے نہیں غرض۔ اچھا بتاتے ہیں، کوئی ایک چیز بتائیں کہ یہ انہوں نے امت کو دیا ہے، ایک یونیک کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی ایکسیپٹنس دنیا کی کسی لائبریری میں عبد القادر جیلانی کی کوئی کنٹریبیوشن پڑھائی جاتی ہو تو مجھے بتائیں کہ یہ انہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا۔ وہ باپا جانی تھے اپنے زمانے کے، ہاں ظاہر ہے انہوں نے دین کو کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، مجھے آپ بتائیں کہ یہ وہ ان کی کنٹریبیوشن ہے جو پوری دنیا کے مسلمان اویل کر رہے ہیں۔ تو امام بخاری کی کتاب سامنے پڑی ہوئی ہے جی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی تھے بھی تھی، کوئی امام بخاری تھا بھی۔ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ؟ کوئی کتاب بخاری ہے، یہ ان کی ہے بھی یا نہیں، تو یہ کیسے آپ کو ثابت ہوگا؟ ہیں تو آندے سے مولوی دی عقل پوری جی ہوندی ہے۔ امام بخاری کی کنٹریبیوشن تو یہ پڑی ہوئی ہے، دنیا کی کسی لائبریری میں عبد القادر جیلانی کی کوئی کنٹریبیوشن پڑھائی جاتی ہو تو مجھے بتائیں کہ یہ انہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا۔ تو وہ کہتے تھے یہ غیر مسلموں کا سوال ہے۔ یہ سوال کس کا ہوگا؟ کافر کا؟ کسی کا بھی ہو سکتا نہیں کسی کا تو نہیں، مسلمان کا تو سوال ہی نہیں ہوگا۔ کوئی سنی مسلمان یہ پوچھے گا کہ بخاری مسلم اہل سنت کی کتابیں ہیں یا نہیں، یہ تو مسلمانوں کے سوال ہی نہیں ہے، تو کافروں کے۔ ایتھیسٹ کے لیے الگ سے نشست کر لیں، مسلمانوں کے لیے نشست کرنی ہے تو ایگریڈ اپان مسئلہ ہے۔ نہیں بھائی، یہ مسلمانوں کا سوال ہے۔ میں پاگل واگل ہو گیا، ریوائنڈ کروں ذرا۔ نہیں بھائی، یہ مسلمانوں کا سوال ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سارے تھتے سامنے آئے، ساری تھتیاں سامنے آ گئی ہیں جی۔ مسلمان یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن کا تعارف کس نے کروایا آپ کو؟ ہائے ہائے، کبھی آپ لوگوں نے سوچا تھا یہ دن بھی آئے گا؟ بخاری تو بہت بات کی بات ہے، بخاری تو آسمانی کتابوں میں شامل نہیں ہے، نہ یہ ایمانیات میں شامل ہے۔ اس کو یہ آسمانی، یہ انسانی کتاب ہے، آسمانی کتاب نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا ہاں، جواب دیں گے تجھے۔ امام بخاری، امام مسلم نے جو کچھ بیان کیا وہ انہوں نے اپنی سند سے رسول اللہ تک پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی امام بخاری پوری سند بیان کریں گے۔ میں نے سنا احمد بن حنبل سے، احمد بن حنبل نے سنا شافعی سے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے۔ اس طرح پوری چین بیان ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، ایک بزرگ کو آواز آئی، پوری اسناد بیان ہوئی ہے اور اتھارٹی کے ساتھ چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان کے اوپر دین کھڑا ہوا ہے۔ ہاں بھائی، آگے سواد۔ تو بنیادی طور پر آپ کا جو سوال تھا کہ جب امام بخاری بھی ہمارے ماننے سے ہی امام بنتے ہیں۔ تم لوگوں کی کیا اوقات ہے یار، ہم تو تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ چھڑ دو، کوئی علمی گل کرو۔ دین کو کوئی ایسی کنٹریبیوشن کی کہ جس کی وجہ سے مجھے ماننا پڑے۔ امام بخاری کو تو مجھے ماننا پڑتا ہے نا کہ دین کو کنٹریبیوٹ کیا، حدیث کی کتاب دی۔ اگر اس طرح کا کوئی تحفہ انہوں نے آپ کو دیا تو مجھے بتائیں، میں آج سے ماننا شروع کر دیتا ہوں۔ یہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے وہ محدثین جنہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا، نبی علیہ السلام کی حدیثیں لکھ کر مینیجبل فارم میں آپ کو کورس میں دیں۔ آج درس نظامی کے کورس میں عبد القادر جیلانی کی کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی۔ اگر یہ اتنا امپورٹنٹ بندہ تھا تو اس کی کنٹریبیوشن نظر آتی نا۔ انہوں نے یہ ٹامک ٹوریاں مانی، کیا ٹامک ٹوریاں مانی۔ رک تیرے کو بتا۔ مجھے پہلے میرے سوال کا آپ جواب دیں۔ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی دین کے حوالے سے کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ میں نے آپ کا پورا پوڈ کاسٹ دیکھا۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، تو سمجھا؟ انہوں نے یہ ٹامک ٹوریاں مانی۔ او ماما سوال کا جواب دے۔ اور ان کا کوئی کنٹریبیوٹ وہ کہہ رہے ہیں جی۔ وہ علمی دنیا میں یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ جس ہستی کی کوئی کتاب نہ ہو اس کا تو پھر کیا کنٹریبیوٹ ہی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی کتاب ہے؟ او اللہ دے بندے، اپنے دماغ کا علاج کرا۔
सहाबा इकराम की कोई किताब है? इसका जवाब भी नीम साहब आपको देंगे इंशाल्लाह। सबर करो, आ जाओ, बताते हैं, अंदाजा करें। अपने बुजुर्गों को बचाते बचाते अपना ईमान स्टेक पे लगाते हैं ये कि हमें कुरान और सुन्नत ने मजबूर किया है सहाबा और अहले बैत का दिफा करने पर। उनके बाद जितनी हस्तियां हैं, मे भी वो औलिया अल्लाह हो, मे नॉट बी, हम उनकी वकालत खुद से नहीं कर सकते, उनके पीछे कुरान और सुन्नत ही ना खड़ा हुआ। हाँ, सहाबा और अहले बैत के बारे में कोई गलत बात होगी, हम आगे बढ़कर दिफा करेंगे, उनकी वलायत भी मानेंगे, उनका दिफा भी करेंगे, क्योंकि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। तुम्हारे बाबों के पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़े तो आड़ी वर्गी झूठा खिलौती हैं ने। बुनियादी तौर पर मिर्जा साहब जो है, इसने नदी मंजी ठोकी है। तो भाई यही कंट्रीब्यूट है कि वो अपनी जिंदगी में उन्होंने क्या किया है, और फिर तौहीन के तौर पर कह रहे थे। तो भाई यही कंट्रीब्यूट है कि वो अपनी जिंदगी में उन्होंने क्या किया है, और फिर तौहीन के तौर पर। तू समझा? हाँ। तो ये कोई करने वाली बात है कि कंट्रीब्यूट नहीं है। पहले आप कुछ कह रहे थे, ये बहुत अहम सवाल है। 4000 उलमा, ठीक है जी, उनका सिर्फ खुतबा लिखने के लिए बैठते थे। अच्छा, बस अब कायम रहना है। ये कहते थे ना कि अब्दुल कादिर जिलानी के प्रोग्राम में 70,000 लोग बैठते थे। इंजीनियर साहब की वीडियो 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा लोग देखते हैं। तो आप बताओ गौसे आजम कौन हुआ? आगे स्वाद। तो भाई अगर व्यूज ही कंपेयर करने हैं तो किसी अदाकार के साथ कर लेते हैं। आए ना दौड़ ले तू, बस निकल गई है वहां। इंजीनियर साहब कहते हैं नहीं मेरी वीडियोस इतने लोग देखते हैं तो ये कोई हक पे होने की दलील नहीं। वाह वाह, कल तक तो मजारों पे रश होना हक पे होने की दलील थी, आज वीडियोस का ज्यादा लोगों का देखना हक पे होने की दलील नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि आप इधर ही हैं। ये कोई दलील नहीं किसी के साथ ज्यादा लोग अटैच हो, बावजूद इसके कि तुम्हारी वीडियोस तुम्हारे अपने फिरकों के लोग भी नहीं देखते जब तक मेरी तस्वीर ना लगाओ। फिर भी मैं कहता हूं कि हमारी वीडियोस का ज्यादा लोगों का देखना इस बात की दलील नहीं है कि हम हक पर हैं। हक पे होने की दलील कुरान और सुन्नत है।